بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی۔ سورہ نصر میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ اس آیت مبارکہ میں پہلے ہمیں تسبیح کا حکم دیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد تحمید کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ کہنے کو وہ تسبیح کہا جاتا ہے، الحمدللہ کو تحمید کہا جاتا ہے اور لا الہ الا اللہ کو تحلیل کہا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تسبیح کرنے کے بعد تحمید کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھیں ہیں کہ تسبیح کا لفظ یہ سبحہ سے ملتا ہے، اور سبحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی کی سطح کے اوپر تیرنا، اور جو انسان پانی کی سطح کے اوپر تیرے گا وہ غوطہ نہیں کھائے گا، وہ ڈوبے گا نہیں۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیوں استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس انداز میں کرو جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیب دیتی ہو، ایسی بات نہ کہو جو اللہ کی شان اور اس کے معیار کے مطابق نہ ہو، اس کو تسبیح کہا جاتا ہے۔ اور تحمید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کی خوبی اور تعریف وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ لہٰذا سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ ہر طرح کی نیگیٹیوٹی کا انکار کرنا، ہر طرح کی منفیت کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار اور نفی کرنا کہ اللہ کی ذات ہر عیب، ہر کمی، ہر نقص، ہر خامی سے پاک ہے۔ اور تحمید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کا پازیٹیو ذکر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرنا کہ ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر تعریف وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ لہذا جب ان دونوں الفاظ کا آپس میں کمبینیشن بنتا ہے تو پھر تعریف مکمل ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کے بارے میں یہ کہے کہ آپ کے اندر خوبیاں تو ہیں لیکن میں آپ کو قابل تعریف نہیں سمجھتا، آپ سے محبت نہیں کرتا، تو تبھی یہ بات نہیں جچتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ تو کہے کہ میں آپ سے محبت تو کرتا ہوں، آپ کی تعریف تو کرتا ہوں، لیکن آپ میں کوئی ایسی خوبی ہے نہیں، تو تب بھی کسی کی تعریف وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ہم جب سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر کمی، ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی سے پاک ہے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنی محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ ہر خوبی کو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو زمین آسمان کا سارا خلا بھر جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ دو الفاظ کہنے سے میزان عمل وہ بھر جاتا ہے۔ محدثین کرام اس کا ایک نقطہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ دراصل میں یہ دونوں الفاظ کہنے سے اللہ پاک کی تعریف وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اس لیے کہا کہ یہ میزان کو اور زمین آسمان کے خلا کو بھر دیتی ہے۔ اگر آپ ایک بات کہیں گے تو گویا کہ خلا وہ پر نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو عیسائی لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تحمید تو کرتے ہیں مگر تسبیح نہیں کرتے، کیونکہ ان کا اللہ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عیب کو منسوب کرتے ہیں، لہٰذا ان کے ذکر میں وہ تسبیح نہیں ہو سکتی۔ البتہ تحمید وہ لوگ کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بہت بیان کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی عبادت یا ان کا ذکر وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو اپنی تسبیحات میں پڑھتے ہیں یہ کیا کہلاتا ہے؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو آپ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا کوئی بھی اور الفاظ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ ذکر بن جاتا ہے، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر ہے تو پھر یہ ورد بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ کہتے رہتے ہیں تو یہ ورد ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک بات کو بار بار دہرانا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ اللہ کا تصور بھی ہے، اس کی یاد بھی ہے، اس کی محبت بھی ہے، تو پھر یہ ذکر بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس لیے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہوتی، وہ ذکر نہیں ہوتا، اس لیے یہ تسبیحات پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جبکہ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ کم سے کم اگر یہ ورد ہی ہوتا ہے تو تبھی آپ کے جسم کا ایک حصہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہی ہوتا ہے، اگرچہ وہ غیر شعوری طور پر لگا ہوتا ہے تو کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے، مگر افضل یہی ہے کہ ہمارا ورد وہ ہمارا ذکر بن جائے۔ تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا حکم دیا گیا، یہ جب میں تعریف اللہ پاک کی کرتی ہوں تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لہٰذا یہ بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو ہمارے سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نہیں ہوتی، ہم کہیں نہ کہیں وہ پھر بھی بے عیب ذات ہے، لیکن کہنے والے کو اللہ تعالیٰ بے عیب بنا دیتے ہیں، اس کی خامیاں، اس کی کمیاں، اس کی شخصیت کی کمزوریاں اللہ تعالیٰ دور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو ہمارے کہنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات قابل تعریف نہیں بنتی ہے، ہم نہ بھی کہیں تو وہ پھر بھی تعریفوں والی ذات ہے، مگر کہنے والا اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی
ایسی خوبیاں، ایسی صلاحیتیں، ایسی خوبصورتیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، وہ لوگوں کی نظر میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو ہمارے کہنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی نہیں ہوتی ہے، وہ ویسی ہی بہت عرفہ و اعلیٰ ذات ہے، لیکن کہنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسا کردار دے دیتے ہیں، ایسا مقام دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی نظروں میں بڑا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس ذکر کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ ذکر مجھے فائدہ دے کے جاتا ہے، میری شخصیت کو خوبصورت بناتا ہے، مجھے لوگوں میں قابل تعریف کر دیتا ہے۔ لہذا ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے ہیں تو پوری یاد کے ساتھ کہا کریں کہ بیک وقت یہ ذکر جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد بھی دلا رہا ہے اور میرے اندر کے انسان کو اور میرے اندر کی صلاحیتوں کو خوبصورت بنا رہا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔